رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. معزز سامعین، گفتگو کا عنوان ہے تزکیہ نفس، اور اسی موضوع کے حوالے سے آج ہماری گفتگو کا تیسرا روز ہے. 2 دن پہلے دن ہم نے عقل کی بات کی کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو عقل دے رکھی. وہ اس عقل کے ذریعے سے اس دنیا کے خالق تک پہنچے. صحیح. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ فطرت کے اندر پروردگار عالم نے ایک چیز دے رکھی کہ انسان کی فطرت کمال کو طلب کرتی ہے، نقص کو قبول نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ ہم اونچائی کی طرف جانے کا سوچتے ہیں، پستی کی طرف آنے کا نہیں سوچتے. تو یہ میں نے مثالیں دی تھی کہ فطرت کمال کو طلب کرتی ہے. پھر اس کے بعد گفتگو ہماری یہاں پر آ کے اٹھی کہ جب فطرت طلب کمال کو کر رہی ہے اور پروردگار قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کمال یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. قسم ہے نفس کی اور اس نفس کو ٹھیک ٹھیک بنانے والے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پروردگار عالم نے اس نفس کو بدی کا راستہ بھی بتا دیا، سمجھا دیا، وَتَقْوَاهَا تقوی کا راستہ بھی بتا دیا. مگر کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہے کہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ رکھا. وقد خاب من دساہا. وہ شخص ناکام ہے کہ جس نے اسے آلودہ ہونے دیا. تو پروردگار عالم کی کتاب کی نظر کے اندر کمال کیا ہے؟ اپنے اس نفس کو آلودہ ہونے سے بچاؤ. یہاں پر بات پہنچی تھی. تو میں نے اب آپ کی خدمت میں ایک آخری جملہ کہہ کر بات یہاں پر کل روکی تھی کہ اگر طلب کمال کی ہے تو انسان ذکر بھی کمال کا سنے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نجاست کا ذکر ہو اور طہارت مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی چیز پاک کرنی ہے تو آپ اس
اس کے اوپر نجس پانی نہیں ڈالیں گے، کیونکہ نجس پانی سے تو وہ اور نجس ہو جائے گا. اچھا نجس نہیں بلکہ آپ مضاف پانی بھی نہیں ڈالیں گے جو تھوڑا سا بھی آلودہ ہو چکا ہو. کیوں نہیں ڈالیں گے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ بھائی یہ آلودہ پانی ہے، جب یہ نجاست سے ملے گا پاک ہے مگر آلودہ ہے، جب یہ نجاست سے ملے گا تو یہ تو خود نجس ہو جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے وہ پانی چاہیے کہ جو بالکل پاک ہو، وہ پانی پڑے گا تو نجاست ہٹے گی. بس جب ہمارے نزدیک طلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ذکر سننا ہوگا، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا ہوگا، ایسے لوگوں کی اتباع کرنی ہوگی کہ جو ہمیں پاک اور پاکیزگی کی طرف ہدایت کرے، رہنمائی کرے. یہاں تک ہماری بات آ چکی ہے. صحیح ہے. اب میں آپ سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے مولانا، آپ نے کہا کہ قرآن یہ تصور پیش کر رہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ قرآن کا جو کمال کا تصور ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ یہ تو قرآن نے تصور دیا نا، تو میں کیوں قرآن کے تصور کمال کو قبول کروں؟ میں کیوں کسی اور تصور کمال کو نہیں لے لوں جو یہ بتا رہے کہ دنیا کمال ہے، جو یہ بتا رہے کہ پیسہ کمال ہے، جو یہ بتا رہے کہ آرائش کمال ہے؟ میں ان تمام تصور کو قبول نہیں کروں اور میں قرآن کے تصور کمال کو قبول کروں. کیوں؟ سوال ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے پروردگار عالم نے آپ کے لیے یہ کہہ کر بیان کیا کہ اس کتاب کے اندر کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اچھا پروردگار نے صرف دعویٰ نہیں کیا کہ شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایک اور بات ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. توجہ کیجیے گا آیت، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کے جیسی ایک سورہ بنا لے، ایک سورت اس کے جیسی بنا کر لے. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا. اب آپ مجھے بتائیے شک کمال ہے یا یقین کمال ہے؟ یعنی کوئی شک اور آسان بات، اگر کوئی شخص 2 رکعت 20 رکعت نماز پڑھے شک کی حالت میں، یہ کمال ہے، یا 2 رکعت نماز پڑھے یقین کی حالت میں، یہ کمال ہے. 20 رکعت نماز شک کی حالت میں وہ فائدہ نہیں دے گی جو 2 رکعت نماز یقین کی حالت میں کمال پہنچائے گی. اس کا مطلب یہ کہ انسان یقین کو کمال سمجھتا ہے. جب انسان یقین کو کمال سمجھتا ہے تو اب آپ کو اپنے کمال کے لیے اسی سے پوچھنا پڑے گا کہ جو آپ کو کہے کہ میں یقین سے بات کر رہا ہوں، میں کسی شک میں مبتلا ہو کے بات نہیں کر رہا. اگر میں آپ کو کمال کا ایک فلسفہ دے رہا ہوں، صاحب کمال یہ ہے، فرض کیجیے آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ کون ہیں، میں نے کہا مولانا ہوں. آپ نے کہا کمال یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ نشتر پاک سے مجلس پڑھیں، یہ کمال ہے. صحیح ہے. اچھا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اب میں جو ہے وہ چلے اب غلط ہی صحیح مگر کرتے ہیں تو خیر ہے. اب میں بینک میں کام کرتا ہوں. اچھا بینک میں کمال کیا ہے؟ اب بھائی کمال یہ کہ آپ ایم ڈی کی پوسٹ پر پہنچے. اچھا اب یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، صحیح ہے. کمال یہ ہے. مولانا آپ یہ تو بتائیے آپ خود کتنا جانتے ہیں؟ صحیح ہے. اب پروردگار دیکھیں کمال کا معیار کیسا بنا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ مولانا کے لیے کمال یہ کہ اپنے نفس کو بچاؤ، کہ ہر ذی نفس کے لیے کمال یہ ہے کہ اپنے نفس کو آلودہ ہونے سے بچاؤ. چاہے تم کچھ بھی کام کرتے ہو آلودگی سے بچاؤ. کیا مطلب؟ حرام رزق کمانا، حلال رزق کمانا. اگر تم حلال رزق کما رہے ہو یہ کمال ہے. غلط صحبت میں مت بیٹھنا، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا. اگر تم غلط صحبت سے بچ رہے ہو یہ کمال ہے. یعنی معیار ایسا دیا کہ جس جگہ پر رکھو
فٹ بیٹھے. تو کہا کہ دیکھو دنیا تمہیں جو بھی معیار دے گی وہ شک اور تردید میں معیار دے گی, شک اور تردید کے اندر معیار دے گی, لیکن ہم نے تمہیں ایک ایسا معیار دیا کہ یقین کے ساتھ ہے کہ تم اس طرح سے چلو جو ہے وہ ہم تمہیں کمال تک پہنچا دیں گے. اب یہاں تک بات آ گئی. اب ایک سوال ہو جائے, صحیح ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ہم قرآن سے فلسفہ کمال کیوں لیں, ہم کیوں کسی اور انسان سے نہ لیں. اس وجہ سے قرآن سے لو, اس لیے کہ قرآن یقین کے ساتھ بات کر رہا ہے, باقی لوگ شک اور تردید میں بات کر رہے ہیں. کیا ممکن ہے کہ آپ اس ذریعے سے بھی کمال پر پہنچ جائیں؟ ممکن ہے آپ اس ذریعے سے کیوں؟ پوری توجہ بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میری سچویشن کو جانتے ہی نہیں ہو کہ میں کھڑا کس جگہ پر ہوں, تو تم میرے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ میرے بارے میں وہ فیصلہ کرے گا کہ جس نے مجھے سر سے لے کے پیر تک بنایا ہے, جس نے مجھے اس ڈھانچے میں اتارا ہے وہ فیصلہ کرے گا. صحیح ہے, یہاں تک ہماری بات. اچھا اب ایک سوال آ گیا, پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس نفس کو فجور بتا دیا, تقویٰ بھی بتا دیا. پروردگار نے کیسے بتایا؟ دیکھیے پوری توجہ سے سنیے گا. اب اس آیتوں کو میں آپ کچھ نہ تھے. اب یہ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں, میں الٹی مثال کر لے رہا ہوں. آپ مجھے, میں کچھ نہیں تھا, آپ نے مجھے کچھ بنا دیا, آپ نے مجھے کچھ بنا دیا. میری عقل مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ میں کیا کروں؟ شکریہ ادا. صحیح ہے, یہ عقل کہہ رہی ہے اس نے تمہیں کچھ بنا دیا, اس کے سامنے اترا کے مت چلو, اس کے سامنے شکر کرو, اس کے سامنے جھک کر چلو. یہ عقل فیصلہ کر رہی ہے. صحیح ہے. تو اب ایک سوال, اس نے تمہیں کب بنایا؟ جب تم تھے تو کچھ بنا دیا نا, تو تم اس کا شکریہ ادا کرو. جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا, جس نے تمہیں وجود دیا اور پھر کچھ بنایا, تو تم اس کا کیسے شکریہ ادا کرو؟ اسی کو سورہ حل اللہ نے خدا کیسے بتایا؟ ایک زمانہ ایسا تھا انسان کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا, یعنی تمہارا ذکر بھی نہیں تھا. یہ ہم ہیں کہ تم نے ہمیں وجود دیا. تو ایک شخص جب آپ کو کسی جگہ پر پہنچا رہا ہے تو اس کو تو شکریہ ادا کرو. عقل سے آپ پوچھئے, اچھا صرف عقل نہیں, کوئی آپ کو کہتا ہے نا آپ بائک پہ جا رہے ہیں, اس نے آواز لگائی سائیڈ سٹینڈ, مثال ذہن سے بہت قریب ہے, یہ اکثر اوقات جو ہے ہمارے یہاں آپ کیا کہتے ہیں اس کو پلٹ کے شکریہ, تم نے مجھ سے حادثے سے بچا لیا. میں تھا تو بچایا نا, اس نے مجھے, میں تھا ہی نہیں, مجھے وجود دیا. تو جب اس نے مجھے وجود دیا تو اس کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ یہ عقل کہتی ہے, یہ عقل مانتی ہے. اب کتنی چیزیں جو عقل مانتی ہے. اچھا اب آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ظلم بری چیز ہے. صحیح ہے. آپ نے دیکھا ایک بچہ دوسرے بچے کو بہت مار رہا ہے, آپ نے فوراً گئے جا کے اسے روکا, بچے کو دور کیا, دوسرے بچے کو دور کیا. اس نے کہا اس نے مجھے یہ بولا تھا, مثلا اس نے مجھے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کیے تھے. آپ نے کہا بیٹا غلط الفاظ استعمال کیے تھے مگر تم مجھ سے بڑا ظلم کر رہے ہو, تم مار رہے ہو اس لیے تمہیں ہٹا رہا. صحیح ہے. اچھا یہ کام کیا جو مسلمان ہے, جو شیعہ ہے, صرف وہ کرے گا؟ ہندو معاشرے میں بھی اگر بچے لڑ رہے ہوں گے لوگ جا کے چھڑوائیں گے. صحیح ہے. عیسائی معاشرہ ہوگا اس میں بھی, یعنی اس کا مطلب یہ کہ ظلم بری چیز ہے, عقل ڈر کرتی ہے. صحیح ہے. مگر آل سعود کی درگری کرتی, اور بحرین والوں کی بھی اب درگری کر رہی, اس لیے کہ دونوں اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا کہ یہ تو خدا ہی جانتا ہے. ابھی تک ان کے پاس سفارتی ذرائع نہیں ہے تو انہوں نے مسلمانوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے, برباد کر رکھا ہے مسلمانوں. جب سفارتی ذرائع مل جائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو آل سعود کی عقل کام نہیں کرتی کہ جسے آپ جا کے دیکھیے آیت اللہ خوئی نے کیا کیا بیان ہے. غاصب لگتا ہے ان کو. تو غصب جب آپ نے میری ایک جگہ غصب کی ہے, یہ ظلم ہے.
تو ظالم کو قبول نہ کرو، یہ عقل کہتی ہے، یہ دین نہیں کہتا. تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آل سعود مسلمان نہیں ہے، میں تو کہوں گا کہ یہ صاحب عقل نہیں ہے. اگر عقل بھی رکھتے ہوتے تو یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ ایک شخص جو اپنی زمین پر بیٹھا ہی نہیں ہے، آپ اس کو سفارتی تعلقات دے رہے ہیں، آپ اس کی ایمبیسی کو قبول کر رہے ہیں، آپ اس کی دوستی کو قبول کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ اس کی دوستی کو قبول؟ صحیح ہے. تو ظلم بری چیز ہے، یہ ہر عقل درد کرتی ہے. صحیح ہے. اب آپ توجہ کیجیے، یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے معاملے پر بات آتی ہے نا تو ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ جو صاحب عقل ہوگا نا وہ حسین ابن علی کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا. صرف شیعہ حسین ابن علی کے دروازے پر نہیں کھڑا ہو جائے گا، ہر صاحب عقل کھڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس سے پوچھئے کہ بلا وجہ کسی کو مارنا کیا اچھی چیز ہے؟ عقل مند ہوگا کہے گا یہ کہاں کا انصاف ہے. اب آپ اس کو بتائیے، ایک بادشاہ تھا جس کے نانا نے مسلمانوں پر اتنا احسان کیا تھا، جس کی نانی نے اپنی ساری دولت مسلمانوں پر خرچ کر دی تھی. کربلا کے اندر اس کے 6 مہینے کے بچے کو اس طریقے سے شہید کیا گیا. تو وہ کیا کہے گا؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حسین سے صرف اسلام مسلمان پیار نہیں کرتا، حسین سے جو انسان ہے پیار کرتا ہے. جو صاحب عقل ہے وہ حسین سے پیار کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ سوال کرے گا چلو حسین سے تمہارا قصور تھا نا، حسین نے چلو تم سے جنگ چھیڑی تھی، 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا؟ اس کے گھر کی عورتوں کا کیا قصور تھا؟ لہذا یاد رکھیے، جو صاحب عقل ہو، پوری توجہ کے ساتھ، جو صاحب عقل ہو وہ حسین ابن علی کے دروازے پر نظر آئے گا. جو جاہل ہوگا، بیوقوف ہوگا، وہ یزید ابن معاویہ کے دروازے پر کھڑا نظر آئے گا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. صحیح. یہ عقل کا نور ہے. یہ وہ چیز ہے کہ یہ ابھی بات ہو رہی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پروردگار عالم نے برائی کے راستے بھی بتائے، تقوی کے راستے بھی بتائے. بہت ساری ایسی چیزیں جسے عقل خود پر کرتی ہے، شریعت نہ بھی ہو عقل خود کہتی ہے. اور میں مثال دیتا ہوں، سچ بولنا. آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے. ہندو سے پوچھئے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کیا کہے گا؟ سچ بولنا اچھی بات ہے. صحیح. عیسائی سے پوچھئے، یہودی سے پوچھئے، یہ سب کیا کہیں گے؟ سچ بولنا. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل اس کو درد کرتی ہے. لہذا جو بھی صاحب عقل ہوگا وہ سچ سے محبت کرے گا، جھوٹ سے نفرت کرے گا. یہ طے ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے میرے پاس کوئی چیز رکھوائی، جب آپ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے تو میں آپ کی وہ چیز واپس کر دوں. میں نے آپ سے قرض لی تھی یا امانت کے طور پر رکھی تھی تو وہ چیز میں واپس کر دوں. اس کا صرف اسلام سے تعلق نہیں ہے. ہر صاحب عقل کہے گا کہ امانت داری اچھی چیز ہے، کہ جب امانت لینے کے لیے جو شخص آئے اسے اس کی امانت ویسے ہی لوٹا دو. پہنچ گیا. اس کا مطلب کیا؟ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا. صحیح ہے. اب آپ ذرا کمال دیکھیے میرے حبیب کا، سنیے گا، توجہ سے سنیے گا. رسول اللہ کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال. 63. 40 سال کفار کے درمیان، 23 سال اسلام کے ساتھ، 40 سال کی تبلیغ عقل سے کی ہے، 23 سال کی تبلیغ آیتوں سے کی ہے. کمال دیکھ رہے محمد مصطفیٰ کا. یعنی 40 سال تک اپنے کردار سے ان کو بتایا کہ تم کہو میں سچا ہوں. توجہ ہے، یہ کوئی چھوٹی تبلیغ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ہم سے کیا کہتے تھے کہ اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بناؤ کہ جب کوئی تمہیں دیکھے تو کہے رحم اللہ جعفر صادق. خدا جعفر صادق کو رحم کرے کہ کیسی تعلیمات کی ہے.
40 سال کی تبلیغ رسول کی کیا ہے؟ صرف عقل کی روشنی، عقل کی شمع کو جلا رہے ہیں۔ 23 سال کی تبلیغ کیا ہے؟ آیتوں سے بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ پہلے انسان تو بنو، پھر یہ والے دروازے کھلیں گے۔ پہلے انسان بنو، پھر یہ والے دروازے کھلیں گے۔ جس کو یہی نہ پتا ہو کہ ماں کو باپ کے مرنے کے بعد کنیزی میں نہیں لیا جاتا، یہ دیکھیے یہ ہے اسلام۔ اسلام کا یہ روح کو دیکھیے کہ بھائی اسلام نے کیا کیا، اور اسے بتا دیں ہمیں اسلام نے کیا کیا۔ باپ مرتا تھا، ماں بیٹے کی کنیز بنتی تھی۔ کیا بنتی تھی؟ کنیز بنتی تھی۔ اسلام نے کیا کہا کہ باپ مرے گا تو ماں کو اس طریقے سے رکھنا، لا تقل لهما اف، دیکھو اف کہنے کی بھی ضرورت مت کرنا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ حقوق نسواں، حقوق نسواں، حقوق نسواں، تم کیا حقوق نسواں دو گے؟ جو حقوق نسواں کی بات اسلام نے کی ہے، جو پروٹوکول عورت کو اسلام نے دیا ہے، کیا عجیب ہے۔ آیت کہہ رہی ہے بے ای زمزم قتلت، بیٹی پیدا ہوتی تھی زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے، جہاں اپنی شرمندگی سمجھے جاتے تھے، وہاں پر اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو اولاد دے رہا ہے تو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ ایک اور اچھے آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد والے صلی اللہ۔ یہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے، 40 سال تک، اب توجہ کیجئے، میں نے جملہ کیا کہا؟ 40 سال کی تبلیغ کیا ہے محمد مصطفیٰ کی، بچپن سے نبی ہے، ہمارا عقیدہ ہے بچپن سے نبی ہے۔ 40 سال صرف عقل کی شمع جلا رہے ہیں کہ دیکھو میں سچا ہوں، میں صادق ہوں۔ تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ نہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کر دے گی، تو بتاؤ میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ کبھی تم سے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ کہ بتاؤ میں امانت دار ہوں یا نہیں ہوں؟ کیوں رسول اللہ کو یہ دو صفتیں ملی؟ صادق اور امین کیوں ملا؟ توجہ کیجیے گا، عقل کو روشنی دے رہے تھے۔ کہا دیکھو جب میں نے تمہارے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں اس کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تم میرے نزدیک تو کوئی شے ہی نہیں تھے، تمہاری اوقات کیا تھی، مگر میں نے کبھی تمہارے آگے جھوٹ نہیں بولا، تو میں اس کے معاملے میں کیا جھوٹ بولوں گا؟ اور دیکھو جب میں تمہاری امانتیں تم تک ویسے ہی پہنچاتا تھا، تو اب جو وہ امانتیں دے گا تو ویسے ہی پہنچاؤں گا۔ تو آپ کو جیسے قرآن دے گا ویسے ہی قرآن پہنچاؤں گا۔ تو یہ سوال مت کرنا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا خدا کا کہا ہوا ہے۔ اور دیکھو اگر وہ مجھے علی دے گا تو میں تم تک علی ہی پہنچاؤں گا، میں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہنچاؤں گا۔ اب یہ سوال مت کرنا کہ علی آپ نے اپنی طرف سے دیا یا خدا نے دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ محمد اس عقل کے نور کو جلا دے، صحیح ہے؟ تو اب یہ وہ والی ساری چیزیں کہ جسے عقل درد کرتی ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، تو جہاں تک عقل درد کرتی ہے وہاں تک تو ہم کہیں گے کہ آپ اس عقل کی روشنی میں چلیں۔ عقل جس چیز کو کہہ رہی ہے یہ برائی ہے اسے چھوڑ دیں، عقل جس چیز کو کہہ رہی ہے یہ اچھائی ہے اسے اپنا لیں، صحیح ہے؟ اب سنیں آپ، اس کو بھی پروردگار عالم نے کیا فضیلت دی ہے، حتیٰ کہ پروردگار، چھٹے امام کی ایک روایت، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ چھٹے امام کی ایک روایت، اذا بلغکم علی احد حسن حالہ، اگر تم تک کسی کے بارے میں خبر پہنچے کہ یہ بہت اچھا شخص ہے، اس کے احوال بہت اچھے ہیں، امام فرما رہے ہیں فانظر کیف عقلہ، دیکھو کہ اس کی عقل کتنی اچھی ہے، اس کی ظاہری اس کی معاشی حالت کو مت دیکھو، اس کی معاشی حالت کو دیکھ کے اس سے محبت کرنا شروع نہیں کرو، اس کی عقل دیکھو کہ اس کی عقل کتنی اچھی ہے، دیکھو وہ کیسا پلانر ہے،
کیوں؟ اب دیکھیں کتنی مذمت کی گئی. کہا بے وقوف کو دوست مت بناؤ. کہا کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ تمہارا فائدہ بھی کرانا چاہے گا تو تمہارا نقصان کر دے گا. تمہارا فائدہ بھی کرانا چاہے گا تو تمہارا نقصان کر دے گا. ائمہ اہل بیت نے اس کو روشن رکھنے کو کہا ہے, اس کو جلا کے رکھو, اس کو بجھا مت دو. صحیح ہے. اب آپ سنیے جو میں آپ کو حدیث سنانا چاہ رہا تھا, اصول کافی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. واقعہ کیا ہے؟ ایک فرشتہ ہے, وہ ایک جگہ سے گزرتا دیکھتا ہے ایک عابد ہے, صبح بھی عبادت, شام بھی عبادت, صبح بھی عبادت, شام بھی عبادت. نامہ اعمال دیکھا کہ پروردگار یہ تیری جتنی عبادت کرتا ہے روح زمین پر کوئی تیری اتنی عبادت نہیں کرتا. پوری توجہ سے سنیے گا. روح زمین پر تو کوئی تیری اس طرح سے عبادت نہیں کرتا, مگر جب میں اس کے نامہ اعمال میں دیکھتا ہوں تو اتنا ثواب نظر نہیں آتا جتنی یہ عبادت کرتا ہے. پروردگار نے فرشتے سے کہا انسان کی صورت اختیار کرو اور اس کے ساتھ جا کر 2 دن عبادت کرو. فرشتے نے انسان کی صورت اختیار کی, زمین پر آ گیا, مصلی بچھایا. اس عابد نے پہلے تو یہ کہا بھائی تم یہاں کیوں آ گئے؟ کہا میں نے دیکھا آپ اتنی اچھی عبادت کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ عبادت کر لوں, کچھ شرف حاصل کر لوں. کہا اچھا چلو صحیح. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے. 2 دن کے بعد اس عابد نے اس فرشتے سے کہا جو انسان کی صورت میں آیا تھا, پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ تمہیں یہاں کا ماحول کیسا لگتا ہے؟ تو کہا یہاں کا ماحول تو بہت اچھا ہے, مگر کاش میرے خدا کے پاس ایک گدھا ہوتا. فرشتے نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے دیکھیں یہاں پر گھاس کتنی ہے, ہریالی کتنی ہے, اگر میرے خدا کا کوئی گدھا ہوتا تو وہ کھاتا نا. فرشتے نے نامہ اعمال کو بند کیا. صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار تم نے ٹھیک فیصلہ کیا. کیوں؟ جس کے آگے جھک رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کوئی گدھا نہیں ہوتا, اس خدا کی معرفت نہیں ہے, توحید کو اس انداز سے نہیں پہچانا. فرشتہ پریشان ہے. پروردگار کہہ رہے دیکھو اب سنیے, آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے پروردگار نے کیا کہا کہ عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 70 رکعت سے افضل ہے. کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ وہ 2 رکعت نماز جس خدا کو پہچان کے کر رہا ہے, جاہل 70 رکعت نماز بھی خدا کو اس معرفت پر رکھ کر نہیں کر رہا. تو یہ جو محفل ہے نا, یہ جو مجلسیں, یہ کیا کام کرتی ہے پتہ ہے؟ یہ گرچہ کہ ہمارا 1 گھنٹہ لے لیتی ہے مگر ہمیں 70 رکعت پڑھنے سے بچا لیتی ہے. یہ معرفت ہے نا, یہ ہمیں جب اس توحید اور اس ولایت کے نور تک پہنچاتی ہے نا. اب آپ کو آیا سمجھ میں؟ زیارت پہ چلے جائیے, دیکھیے آپ ملائیے بات کو, صحیح ہے. اب آپ اسے جتنا لے جا سکتے, میں تو اسپریڈ کروں کہ مجلس اسی پہ پڑھوں. مولانا زیارت پہ گئے, وہاں پر لکھا ہوا تھا زیارت امام حسین کرو 20 حج کا ثواب, اور وہ بھی ایسے حج کے جو قبول ہو گئے. ادھر حج کیا پتہ نہیں ہے قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا. زیارت حسین کا اتنا ثواب کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ پروردگار دے گا تو کس کے ذریعے سے دے گا. تم اس نتیجے پر پہنچے ہو, اس جگہ تک آئے ہو کہ جہاں ہمیں لے جا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تم اس کمال کے دروازے پر آ گئے ہو کہ جو تمہاری عقل کو, تمہارے وجود کو کمال دے گا. اس لیے کہ خدا کوئی ظاہری شکل میں تو نہیں آ جائے گا کہ اتر کے تمہیں کہہ دے گا بھائی یہ لے لو. میں جہاں سے تمہیں لینا چاہ رہا ہوں تم خود وہاں پر آ گئے. اگر میں رحمت بھی دیتا ہوں نا تو انا ارسلناک رحمتا للعالمین کے ذریعے سے رحمت دیتا ہوں.
یہ ساری دنیا میں، اور آپ حدیث کتاب میں پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا محبت هؤلاء الخمسة الذین تحت الکساء. میں تو دنیا میں بھی محبت کے بغیر نہیں دیتا، آخرت میں کے بغیر کیسے دے دوں گا؟ کیسے دوں گا تمہیں ابدی زندگی؟ دیکھو میں کیوں حسین کی زیادہ 20 حج لے رہا ہوں، اس لیے کہ اب تم وہاں پر آ گئے کہ جس کے ذریعے سے تمہیں کمال تک لے کر جانا چاہ رہا تھا. یعنی تم نے کیا کام کیا؟ تم نے میرے کام کو آسان کیا، میں نے تمہارے کام کو آسان کیا. صحیح ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہاں تک پہنچ گئی بات. اب جتنی چیزیں انسان عقل کے ذریعے سے درک کر سکتا ہے کہ یہ اچھی ہے اسے انجام دے، جسے عقل کہہ رہی ہے یہ بری ہے اسے چھوڑ دے. لیکن دیکھیے ایک مقام ایسا آئے گا کہ جہاں پر انسان عقل کے ذریعے سے اچھائی اور برائی کو درک نہیں کر سکے گا. صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر جو چیزیں عقل کے ذریعے سے سمجھائی گئی وہ عقل کے ذریعے سے سمجھائی گئی، مگر کچھ چیزیں ایسی کہ جو غیب ہے. اب اس غیب کے علم کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ عقل درک نہیں کر سکتی. عقل درک نہیں کر سکتی کہ میں صبح کے وقت 2 رکعت نماز پڑھوں تو خدا کو اچھا لگے گا، یا 4 رکعت نماز پڑھوں تو خدا کو اچھا لگے گا. یہ درک نہیں کر سکتی، مجبور ہے یہاں پر آ کے عقل. تو اس مقام پر آ کے عقل رک جائے گی، لیکن مکمل نہیں رکے گی. کیا کرے گی؟ کیا کہے گی؟ کہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ جو غیب جانتا ہے. اب اس سے پوچھو کہ آگے کیسے چل جائے. ایک بحث آپ کے لیے واضح ہوئی جو ہمارے یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے کہ بھائی کہاں تک عقل کا سہارا لے رہے ہیں اور کہاں سے جو ہے وہ امامت کا سہارا لے رہے ہیں. جو بھی چیز غیب ہے جس کے حسن کو عقل درک نہیں کر سکتی، اس کی اچھائی صرف اور صرف آپ کو یا نبی وہی بتا سکتا ہے یا امام بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. دیکھیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چوتھے امام کا، سنیے گا. چوتھے امام کا ایک صحابی ہے، خدمت کر رہا ہے، کافی عرصے خدمت کی کا مولا اب میں جا رہا ہوں. امام نے کہا تم جاؤ مگر حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں کچھ دے سکیں. امام کے پاس 2 خشک روٹی تھی، ایسی 2 خشک ٹکیاں تھی کہ اگر اسے ہم اپنے پیر سے بھی توڑے نا تو نہیں ٹوٹی. امام نے کہا یہ 2 ٹکیاں لے جاؤ. اگر عقل سے بات کرتا نا تو وہ کہتا ہے یہ 2 ٹکیوں سے میرا ہوگا کیا؟ یہ امام مجھے کیا دے رہے ہیں؟ لیکن وہ جانتا تھا کہ نہیں، اب بات ہے کہ جو امام دے رہے ہیں نا وہ لینا پڑے گا. اگر یہ دے رہے ہیں نا تو اگرچہ کہ یہ خشک روٹی ہے مگر میری زندگی کو تر کر دے گی. ہے توجہ ہے آپ کی؟ صحیح ہے، خشک روٹی ہے مگر میری زندگی کو تر کر دے گی. اس نے یہ 2 روٹیاں لی. اب تھا امام کے پاس اتنے سال جو ہے وہ زندگی گزاری تھی. ایک مرتبہ دونوں روٹیاں لینے کے بعد چلنے کے بعد جو ہے وہ ایک نانوائی کی دکان ہے، روٹی والے کی دکان ہے. کہا بھائی دیکھو میرے پاس یہ خشک روٹی ہے، تم تو اسے پھر سے آٹا بنا دو گے اور آٹا بنا کے پھر اس کے بعد یا تمہیں تو پتا ہے اس سے تم تر کر سکتے ہو، مجھے تو نہیں آتا کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ گھر کے اندر مائکرو ویو تو تھا نہیں، رکھ کے 30 سیکنڈ میں لگا دو. وہ بھی ہم سے خود نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی بعض لوگ زوجہ پہ غصہ ہو جائے گا کہتے ہیں بھائی خود اٹھ کے کر لو یار، اب تو اتنے کام آسان ہو گئے، ہر کام بیوی کرے گی، بچوں کو بھی وہ سنبھالے گی. خیر کچھ خواتین کا بھی مسئلہ ہے، ہر کام ابھی تو گھر پہنچے ہیں یہ کام کر دو. آپ مسکرا کیوں رہے پتہ ہے کیونکہ آپ کی طرف کیمرہ نہیں ہے، ورنہ جو ہے وہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر فیس بک میں بیگم نے دیکھ لیا نا کہ کون کون مسکرا رہا تھا، میں تو پکا پھنسوں گا. چلے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ.
لیکن آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ مجھے بہت سارے تجربے دے رہی ہے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. خیال رکھنا چاہیے انسان کو. میری والدہ ایک مثال دیتی تھی مجھے جب میری شادی ہو رہی تھی، تو ایک مثال دے رہی تھی کہ موٹر سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پنچر ہو گیا تو موٹر سائیکل نہیں چل سکتی. جب دونوں پہیے ٹھیک کام کریں گے نا تو زندگی چلے گی. دونوں اپنے اپنے حقوق کو سمجھیں، یہ میرے حقوق ہیں، یہ اس کے حقوق ہیں. مولا علی اپنے گھر کے اندر کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، زوجہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. اور لاک ڈاؤن کے اندر تو ماشاءاللہ ہم سب نے اتنی ساری خدمت کی ہے. اور یہ بھی پروردگار عالم نے دیکھا ہمیں کتنا احساس دیا کہ ہم نے 3 مہینے اتنی خدمت کی کہ آپ بیگم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ 1 سال تک ان سے کوئی خدمت نہ کروائی جائے. میں آپ لوگوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگر آواز پہنچ جائے گی تو آج جب آپ گھر پر جائیں گے تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ آپ 1 سال تک میں آپ سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا. اس کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. چلے خیر مجھے بھی ابھی گھر پہ روٹی لیتے ہوئے جانا ہے. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ اب نانوائی ہے، مولا یہ رکھ لیجیے. نانوائی سے کہا کہ یہ رکھ لیں، آپ کو تو آتا ہے اسے آپ تر کر لیں گے، میں کیسے تر کروں گا. نانوائی کو رحم آ گیا، کیا اتنی خشک روٹی ہے، اس نے ایک روٹی دی، اپنی روٹی دے دی. کچھ آگے بڑھا تو ایک مچھلی والا نظر آیا. مچھلی والے سے کہا بھائی بھوک بہت لگی ہے، کل کا کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا. یار یہ ایک خشک روٹی ہے، اس روٹی کے بدلے میں مچھلی دو گے؟ اس نے سوچا، حالت کا رحم آ گیا. اس نے کہا یار یہ لو مچھلی، یہ روٹی مجھے دو، یہ یہاں رکھ دو. اس نے روٹی رکھ دی. آگے بڑھا، اب ایک ہاتھ میں مچھلی ہے، ایک ہاتھ میں روٹی ہے. یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے پروردگار تیرا شکر ہے، آج کا تو بندوبست ہو گیا، کل کا رزق دینے والا تو ہے. تربیت سے آیا نا امام کی. اب جب ایک مرتبہ اپنے گھر پر پہنچا، گھر پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی مچھلی پکانے کے لیے مچھلی کاٹی ہے، پیٹ میں ایک موتی ہے. اب مچھلی تو کاٹ کے پریشان ہے کہ یہ ملکیت اس کی ہے یا یہ ملکیت میری ہے. دروازے پر دستک ہوئی، جب جا کے دیکھا تو وہ مچھلی والا اور روٹی والا کھڑے تھے. کہا یہ لو اپنی روٹی. پہلے مچھلی والے نے اپنی روٹی دی. کہا یہ لو اپنی روٹی، یہ ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ جو مچھلی تمہیں دی نا وہ بھی رکھ لینا. مچھلی ملکیت بن گئی. روٹی والے نے بھی وہ روٹی واپس کی. کہا یہ رکھ لو، یہ میرے کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ جو تمہیں روٹی دی نا وہ بھی رکھ لو. اب اس نے مچھلی بھی لے لی، روٹی بھی لے لی، اندر موتی بھی تھا. موتی اتنا قیمتی تھا کہ اس کی ساری زندگی اس موتی پر گزر گئی. توجہ کریں، اب جو خاص نقطہ دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اہم نقطہ. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. اس نے کہا آپ کون آئے؟ امام نے اپنا ایک غلام بھیجا تھا. کہا تمہارا کام ہو گیا، ہماری خشک روٹیاں ہمیں واپس کر دو. اللہم صلی علی محمد. اب یہ واقعہ سنا میں نے، اب آپ کی جو بھی حاجت ہے نا اپنے دل میں امام سے مانگیں کہ مولا آپ کو اس وقت کا واسطہ کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے اس غلام پر احسان کیا نا، ہم پر احسان کریں. یہ ہے فرش عزا، یہ ہے مجلس عزا. بہت سی چیزیں جو میں شاید 70 سال بھی بات کر رہا ہوں نا، مجھے نہیں ملے، فرش عزا ایک لمحے میں دلا دیتی تھی. امامت اس طریقے سے عطا کرتی ہے. اب دیکھیے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، جس سے میں نے یہ واقعہ نکالا تھا، اگر یہ اپنی عقل کے ذریعے سے ان روٹیوں کو دیکھتا تو اس کو یہ روٹیاں سمجھ نہیں آتی. لیکن اس نے کہا کہ چونکہ میرے امام نے دی ہے، یہ غیب ہے، ہمارا عقیدہ یہاں تک پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھنے کے بعد سچ کو سچ تو کافر بھی تسلیم کرتا ہے.
دیکھنے کے بعد سن کافر بھی کہتا ہے. بلکہ سائنس کے اندر کتنی ایسی چیزیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عجیب ہے یہ روایت. ہم کیا کرتے ہیں؟ برش کیسے کرتے ہیں؟ ٹوتھ برش لیں، برش کیسے کرتے ہیں اور آپ اکثر لوگ ایسے صحیح ہے، لینتھ میں کرتے ہیں. صحیح ہے، میں اور آپ اوپر نیچے برش نہیں کرتے، لینتھ میں کرتے ہیں نا، دانتوں کو یوں اس طریقے سے رگڑتے ہیں. میں نے مسائل الشیعہ کے اندر ایک روایت پڑھی. روایت یہ تھی کہ کبھی بھی تم برش اس طریقے سے مت کرو، یعنی لیٹیٹیوڈ میں نہیں کرو، لانگیٹیوڈ میں کرو. صحیح ہے، یہ روایت پڑھی. اچھا میری بیگم جو ہے نا وہ ڈینٹسٹ ہے، BDS. میں نے اپنی بیگم کو جو ہے وہ بیگن غلطی سے نکل گیا، آپ لوگ بیگن مت کہہ دیجیے گا. میں نے اپنی بیگم کو جو ہے وہ میں نے کہا کہ بھائی یہ روایت ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ روایت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں یہی سکھایا جا جائے کہ برش جو ہے وہ لانگیٹیوڈ میں کرو، لیٹیٹیوڈ میں مت کرو. توجہ کر رہے ہیں؟ آج کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا، 100 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا جن لوگوں کے ہاتھ میں مسواک ہوتا ہے نا وہ اکثر اوپر نیچے رگڑ لو، کیونکہ روایات کا طریقہ یہی بتایا گیا. اور صرف یہ نہیں بتایا گیا بلکہ یہاں تک آ گیا کہ مجھے جنت سے دنیا میں 7 تحفے دیے گئے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ مسواک ہے. مگر میں اور آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ اب جب پتا چل گیا نا کہ ہاں واقعی اس کا فائدہ ہے تو عمل کریں گے. دیکھیے بہلول نے جب جنت بیچی تھی نا تو زبیدہ کو تو بیچ دی تھی، مگر جب ہارون آیا نا تو اس سے ایک جملہ کہا کہ اس نے بغیر دیکھے لی تھی، تو دیکھ کر سودا کر رہا ہے. تو دیکھ کے سودا کرنے کے لیے آیا. فرق ہے. انسان عقل میں آپ کو پہنچاتی ہے اس دروازے تک. دیکھو یہ جھولا ہے، اب آپ اس جھولے کو میں جب تک ظاہری نگاہوں سے دیکھوں گا نا تو میں یہی کہوں گا بھائی یہ تو چاندی ہے، پیتل ہے، لوہا ہے. لیکن جب میں اسے باطنی نگاہوں سے دیکھوں گا نا کہ اب یہ کس سے مس ہو چکا ہے، اب یہ کس سے منسوب ہو چکا ہے، تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جھولا کیا دے گا. اس لیے کہ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھولا علی اصغر کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اصل میں دینے والا تو علی اصغر ہے، آپ خدا سے لے کر. آئی بات سمجھ میں؟ تو عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو مت پرکھے. کبھی یہ مشق، کبھی یہ عزا خانہ، کبھی یہ خانہ کعبہ. عقل کے ذریعے سے ارے بھائی پتھر کے گرد گھوم رہے ہو، 7 طواف کر رہے ہو، 35 منٹ لگ جاتے کم سے کم، 7 چکر لگا رہے ہو. کوئی آگے آپ سے کہے گا ہندو کیسے لوگ ہو، کہتے ہو کہ خدا غائب ہے اور پتھر کے نزدیک جو ہے وہ گھوم رہے ہو 35 منٹ سے، کیوں گھوم رہے ہو؟ آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ تمہاری عقل نہیں سمجھے گی. یہاں عقل رک گئی، اسٹاپ ہو گیا. یہ عقل سے آگے کا مرحلہ ہے. کیوں گھوم رہے ہو؟ کا بات یہ نہیں ہے کہ میں پتھر کے نزدیک گھوم رہا ہوں، اس لیے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں پتھر کے نزدیک گھوم رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے جس کے گرد گھمایا اس کے گرد گھوم رہا ہوں. آج اس نے اگر پتھر کے گرد گھمایا تو یہاں گھوموں گا، کل اگر اس نے کسی کے زمین کے گرد گھمایا تو وہاں گھوموں گا. اب مجھے ہے نا کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کہ میں ایکچولی میں مجلس پڑھوں. ابھی آج مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کو ایک اور خمسہ پڑھنا ہے سولجر وغیرہ. میں نے کہا بس بھائی اب بہت ہو گیا. کہا کیوں؟ میں نے کہا بھائی کم سے کم صلوات پر صحیح آواز سے پڑھ دیں آپ. میں نہیں کہہ رہا نعرہ حیدری لگانا، مجھے پتا ہے ابھی اس کے لیے 5 سال اور کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے 25 سال جو ہے وہ اسی طرح سے مجلس سنی ہے. خیر ایک وقت ہے کہ جہاں پر آ کے عقل رک جائے. اب آپ کبھی بھی ان چیزوں کو آپ عقل کے ذریعے سے مت دیکھیں. نہیں سمجھ میں آئی عقل آپ کو کیا بتائیے؟ عقل آپ کو کہے کہ یہ لوہا ہے. ہاں لیکن جب آپ باطنی نگاہوں سے دیکھیں گے نا، میں نے کچھ اشعار لکھے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. ذکر شبیر کیا کرتے ہیں، حق کی تشہیر کیا کرتے ہیں، جھولا تابوت ذوالجناح علم غم کو تصویر کیا کرتے ہیں. آئیے اب آپ کو بات سمجھ میں.
جھولا تابوت ذوالجناح عالم. بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ اس کو لوہے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں, مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ غم ایسے دل میں اتر جائے کہ جیسے انسان نگاہوں سے دیکھ رہا ہو. جھولا تابوت ذوالجناح عالم غم تصویر کیا کرتے ہیں. اس کا ایک شعر لکھا تھا جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. وہ کیا لکھا تھا؟ ایسے جینے کا اہتمام کرو جیسے راہگیر کیا کرتے ہیں. نہیں, جو انسان کو پتا ہے نا جس سے گزر جانا ہے وہ کیسے اہتمام کرتا ہے؟ ایسے جینے کا اہتمام کرو جیسے راہگیر کیا کرتے ہیں. یہ ہے بہلول زینت منبر قصد تعمیر کیا کرتے ہیں. صحیح ہے. تو انسان ان چیزوں کو اگر میں ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہوں مجھے یہ چیزیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں اس طریقے سے. اب میں آپ کو بتاؤں پہلی شبی کس نے بنائی تھی؟ پہلی شبی خود چھٹے امام نے بنائی تھی. اس سے بھی پہلے بتاؤں پہلی شبی خود رسول خدا نے بنائی. روایت ہے اور آپ سنتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ جب تک ماں کی فضیلت ہے تو روایت ختم ہو جاتی ہے. اسی سے دوسرا نقطہ نکالو, یہ کیسا استدلال کر دیا. رسول خدا نے کیا کہا تھا اس شخص کو جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, میں کیا کروں؟ رسول خدا نے کہا اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ. اس نے کیا کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا میری ماں کی قبر کیا. کہا ایک کام کرو, انگلی سے زمین پر ایک قبر بناؤ. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے تو قبر کا نہیں پتا. کہا قبر کا نہیں پتا تو کیا ہوا, ماں کی قبر کی شبی تو بنا لے. توجہ کیا, ماں کی قبر کی شبی تو بنا لے. یعنی یہ کام خود رسول خدا کر کے بتا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ تو ظاہر ہی دیکھیں گے, رسول خدا دیکھ رہے ہیں اس کی محبت اس سلسلے سے جڑ جائے. صحیح ہے. اچھا دوسرا, جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بلایا شاعر کو, شاعر کو بلانے کے بعد کیا کہا کہ مصائب پڑھ. جب مصائب پڑھے نا, شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھے تو امام نے اپنی کنیز سے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ لے آؤ, اور اس بچے کو اپنی گود میں رکھا. بچے کو دیکھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. یہ کیا کر رہے ہیں امام؟ شبی بنا رہے ہیں علی اصغر کی, کہ جب میری نگاہ بچے پہ پڑے گی نا تو اب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اس بچے کا قد تو اس تیر سے بھی چھوٹا تھا. سن رہے, چوتھے امام کے دل میں درد تھا. سید سجاد کو یاد کر رہے ہیں نا. بس آج مصائب کی یہی ایک روایت پڑھوں گا میں. چوتھے امام کے دل میں پتہ ہے درد کیا تھا؟ جب ایک ایک کر کے سر آتے تھے نا, اور کئی ایک مقتل کی روایت ہے تو خود ظالمین نے اپنی زبان سے بیان کی. جب مختار پکڑتا تھا نا تو اس سے سوال کرتا تھا, بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ وہ بتاتا تھا کہ میں نے کیا کیا. محفل مصائب بن جایا کرتی تھی. اس کے بعد مختار اس کا سر کاٹتا تھا, اور سر کاٹنے کے بعد امام کو بھیج دیا کرتا تھا. مدینے ایک شخص کیا, مدینے میں جانے کے بعد اس نے بتایا مولا مختار نے فلاں 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 کو قتل کر دیا جو آپ کے بابا کے قاتلوں میں شریک تھے. چوتھے امام نے ایک سوال کیا, کیا علی اصغر کا قاتل مارا گیا؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ فنار ہوا یا نہ ہوا قاتل اصغر, یہ واضح روایت کے جملے. کتنا غم تھا چوتھے امام کو, کیا علی اصغر کا قاتل مارا گیا؟ مولا سوال کیجئے, مولا آپ کو علی اصغر کے قاتل کا کیوں اتنا دکھ ہے؟ کہ میرا 6 مہینے کا بھائی تھا, میرے بابا لے کر گئے تھے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. پتہ ہے کیوں یاد کرتے تھے؟ عجیب وقت ہے شہزادہ علی اصغر, یہ 6 مہینے کا بچہ, اس کی حالت کیا ہے؟ سنیں گے تھوڑے سے مذاہب کے جملے شہزادہ علی اصغر کے. اس کی حالت کیا ہے؟ شیخ جعفر شوشتری لکھتے ہیں, سنیے گا, تصویر کو دیکھیے گا. کہا جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو پہلے مچھلی زور زور سے پھڑپھڑاتی ہے, پورا بدن اس کا کانپتا ہے. کچھ دیر کے بعد مچھلی کا جسم ساکن ہو جاتا ہے, فقط اس کا گردن تک کا حصہ جو ہے نا وہ ہلتا ہے, اور کچھ دیر کے بعد یہ سارا جسم ساکن ہو جاتا ہے, فقط ہونٹ کھلتے ہونٹ بند ہوتے ہیں.
آگے شوستری لکھتے یہ وہ حالت ہوتی ہے اگر مچھلی کو پھر سے پانی میں ڈال بھی دیا جائے نا تو مچھلی زندہ نہیں بن سکتی. علی اصغر کی حالت ایسی تھی. علی اصغر کا سارا جسم ساکن ہو گیا تھا, فقط لب کھلتے تھے لب بند ہوتے تھے, لب کھلتے تھے لب بند ہوتے تھے. اگر پانی دے دیا جاتا مگر اس کے باوجود کیسا تیر چلا کہ جس سے سرکش جانور کو ذبح کیا جاتا تھا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر ایک کان سے لے لے دوسرے ذبح ہو گیا. ماں نے نسب اٹھائی حسین کے لاشے پر. ہائے وہ باپ کیسی ماں ہے جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا, جس کا علی اصغر بھی چلا گیا, جس کی سکینہ نے شام میں رہ گئی. ایک قسم کھائی تھی اب جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. ہزاروں ایک دن مدینے میں موصلہ بارش ہوئی. سید سجادہ اپنی ماں کی حالت دیکھی, کہا ماں تھوڑی ضعیف ہو گئی ہے. ایک مرتبہ ماں کی بیٹے کی حیثیت سے حکم دینا یا امام کی حیثیت سے سجادہ نہیں گئی شام غریبہ میں امام کی حیثیت سے حکم دیا اجر زہرا شام غریبہ میں حکم دے. کیسے حکم دیا؟ امام کا پہلا حکم ہے. زینب سوال کر رہی ہے سجاد جل کر مر جائے یا بازار نکل جائے. سجاد حکم دیا سر کھلے نکل جائے. اور یہ ماں سوال کر رہی ہے بیٹے کی حیثیت سے حکم دے رہا ہے یا تو امام کی حیثیت سے حکم. کہا یہ حکم امام کی حیثیت سے. اب سننا ایک مرتبہ میرا باپ کھڑی ہوئی کربلا میں امام سے وعدہ کیا تھا یہاں ایک امام حکم دے رہا. جیسے ہی کھڑی ہوئی ایک مرتبہ زمین پر گری. سید سجادہ بلند آواز سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اصغر کو رونے والی اس دنیا سے چلی گئی. حسین گریہ کرنے والی اس دنیا سے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس مجلس کو ان مصائب کو تسکین قلب امام زمانہ کا باعث قرار دے. پروردگار اس محلے میں جتنے بھی مومنین رہ رہے ہیں خدایا اس عزاخانے کی برکت سے ان کی جو پریشانیاں خدایا ان کی تمام پریشانیوں کو آسان فرما دے.